ہر روز ہم پاکستان میں آگ کی طرح اٹھتی اور جھاگ کی طرح بیٹھتی وہ خبریں سنتے ہیں جو ہوش اڑانے کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے پاکستان میں سوائے منفی چیزوں کے کچھ ہو ہی نہیں رہا، جیسے نیچے سے اوپر تک نکمے لوگوں کی بھرمار ہو جو صرف باتیں کرتے ہیں مگر کام نہیں کرتے۔ لیکن یہ تصویر کا ایک رخ ہے، دوسرا رخ اس کے بالکل برعکس ہے۔ پاکستان ایسے باکمال لوگوں سے بھرا ہوا ہے جو اپنی زندگی اور اپنا ہنر اس سرزمین کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں اور دنیا بھر میں نام پیدا کر رہے ہیں۔ آج کا خبر بخیر ہی ایسے ہی شخص کے بارے میں ہے جسے نہ صرف پاکستان بلکہ دین اسلام کے حوالے سے بھی وہ کارہائے نمایاں سر انجام دیے کہ دنیا ورتائے حیرت میں پڑ گئی۔ آج کا خبر بخیر ایسے ہی نوجوان زاہد حسین چھیپا اور اس کی کمال تخلیق اسلام 360 کے بارے میں ہے۔ اسلام 360 سنتے ہی ذہن میں کہیں کوئی ایسا خاکہ بنتا ہے جیسے یہ نام سنا سنا ہو۔ جی ہاں، یہ ایک ایسی ایپ ہے جس میں اسلام سے متعلق ہر طرح کی معلومات موجود ہے اور صارفین کے اعتبار سے یہ دنیا کی تیسری بڑی اور پاکستان کی سب سے بڑی ایپ ہے جس میں قرآن و حدیث سے لے کر تمام اسلامی معلومات موجود ہے۔ اسلام 360 بیسیکلی ایک آپشن یہ تھا کہ قرآن مجید اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں یا احادیث مبارکہ میں کوئی چیز تلاش کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اسلام 360 بنانے کی ضرورت پیش آئی تھی۔ اسلام 360 میں ایک سب سے امپورٹنٹ فیچر یہ ہے کہ میں مثال کے طور پہ اپنے بیٹے کو کہتا ہوں بیٹا جھوٹ بولنا بری بات ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے۔ میرا بیٹا پوچھتا ہے بابا جان کہاں لکھا ہے دکھائیے، تو وہ آیات ہمیں پتہ نہیں ہوتی کہ کہاں پر موجود ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے اسلام 360 کو بنایا کہ اسلام 360 میں یہ دیکھیے یہ قرآن کا سیکشن ہے۔ اگر نارملی آپ قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھنے کے لیے آپ کے پاس یہ القرآن کا آپشن موجود ہے۔ میں نے القرآن پہ کلک کیا، یہ سورہ بقرہ آپ کے پاس موجود ہے۔ سوائے آڈیو کے ہر چیز بغیر انٹرنیٹ کے چلتی ہے۔ یہ یہاں پر آپ کے پاس آیات موجود ہیں، میں نے اس پہ کلک کیا اور یہ پلے کا آپشن آپ کے پاس آ رہا ہے۔ میں نے اس کو پلے کیا اور میں نے کہا عربک کو پلے کیجیے۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ جہاں پر آپ کے پاس یہ ایک ریپیٹ کی فیسلٹی ہے، ریپیٹ یہ کرتا ہے کہ اس آیت کو 1,00,000 مرتبہ چلائے گا جب تک آپ کو یاد نہ ہو جائے۔ تو اس طریقے سے آپ مختلف آیات کو یاد بھی کر سکتے ہیں۔ ایک بہت امپورٹنٹ فیچر جو میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا سرچ کے لیے، کہ قرآن مجید میں کوئی موضوع آپ تلاش کرنا چاہیں، میں سرچ کے آپشن پہ کلک کرتا ہوں۔ وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ انگلش میں سرچ کریں گے، اردو میں سرچ کریں گے، رومن میں، ہندی میں یا عربک میں، جس زبان میں بھی آپ کا دل کرتا ہو آپ اس میں سرچ کر سکتے ہیں۔ میں یہاں پہ اردو میں یا رومن اردو میں سرچ کر لیتا ہوں اور رومن اردو کے اندر میں اس میں ٹائپ کرتا ہوں جھوٹ۔ یہ میں نے یہاں پر ٹائپ کر دیا ہے جھوٹ، اور جیسے ہی میں یہ سرچ کا بٹن پریس کروں گا جھوٹ کے متعلق قرآن مجید میں یہ 43 آیات ہیں جو ڈھونڈ کے لے کر آ گیا۔ یہ جو رومن اردو آپ دیکھ رہے ہیں یہ گوگل کے مطابق الحمدللہ میں دنیا کا پہلا انسان ہوں جس نے قرآن مجید کو رومنائز اردو میں ٹرانسلیٹ کیا ہے۔ یہ میں نے رومن اردو یہاں پر اوپن کیا، یہ ذرا دیکھیے، ان کے دلوں میں روگ ہے چنانچہ اللہ نے ان کے روگ میں اور اضافہ کر دیا۔ اس طریقے سے آپ یہ تمام چیزیں پڑھ سکتے ہیں۔ اب اگر آپ اردو پڑھنا چاہتے ہیں، یہ میں نے اردو کے آپشن پہ کلک کیا تو پوچھے گا اردو کس کی پڑھیں گے۔ اس میں اردو میں آپ کے پاس شیعہ، سنی، اہل حدیث، دیوبند، بریلوی، تمام مکاتب فکر اس کے اندر موجود ہیں، جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اتحاد بین المسلمین ہو سکتا ہے الحمدللہ۔ میں اس پہ کلک کرتا ہوں اور یہ آیت جو آپ کے سامنے موجود ہے میں اس کو سنا دیتا ہوں آپ کو۔ ان کے دلوں میں روگ ہے چنانچہ اللہ نے ان کے روگ میں اور اضافہ کر دیا۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ آیت بہت زبردست ہے، دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے، تو شیئر کرنے کے لیے یہ مور کا آپشن ہے، یہ میں نے اس پہ کلک کیا اور اس آیت کو میں نے شیئر کر دیا۔ وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ ڈیزائن بنائیں گے یا میسج کریں گے، میں نے کہا ڈیزائن بنا دیجئے۔ کہتا ہے کون سا بیک گراؤنڈ لگاؤں، میں نے کہا جناب یہ والا بیک گراؤنڈ لگا دیجئے۔ وہ کہتا ہے ٹرانسلیشن بھی دیں گے، میں نے کہا ہاں جی ٹرانسلیشن، یہ بوتھ کا آپشن ہے۔ یہ ذرا دیکھیے میں نے اس کے فونٹ سائز کو تھوڑا سا بڑا کیا، اس کو میں نے کلر کر دیا۔ اب واٹس ایپ، ٹویٹر، فیس بک، میسنجر جہاں بھیجنا ہو آپ بھیج دیجیے، یہ اتنا آسان ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا نہیں جناب میں اس میں تفسیر پڑھنا چاہتا تھا، تو آپ یہیں اس مور کے آپشن پہ کلک کیجئے اور مور کے آپشن پہ کلک کرنے کے بعد یہ تفسیر کا آپشن ہے۔ تفسیر اس میں تفسیر مودودی موجود ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب کی تفسیر موجود ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب کی تفسیر موجود ہے، مفتی سعید صاحب، عفت مقبول صاحبہ، اس کے علاوہ اس میں فی ظلال القرآن، تبیان القرآن، یہ ساری تفاسیر اس کے اندر موجود ہے۔ یہ میں اس پہ کلک کر کے آپ اس کو سن بھی سکتے ہیں۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا۔ بیماری سے مراد منافقت۔ اس میں آپ کے پاس ایک اور بہت امپورٹنٹ فیچر کہ اگر آپ بول کر تلاش کرنا چاہیں، کیونکہ گاڑی چلاتے ہوئے تو جھوٹ نہیں لکھ سکتے،
پڑھا لکھا آدمی ہوگا تو وہ لکھے گا، جو ان پڑھ ہے وہ کیا کرے؟ ذرا دیکھیے گا کہ اس کے لیے کتنا آسان ہو گیا. آپ اردو میں بولیں، انگلش میں بولیں، عربک میں بولیں. میں عربک میں بولتا ہوں. یہ میں نے اس پہ کلک کیا اور میں عربک میں بولتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین. تو قرآن مجید میں الحمدللہ رب العالمین 7 مقامات پر موجود ہے. یہ سارے مقامات اس وقت آپ کی اسکرین پر موجود ہیں آپ کے بولنے پر. اسلام 360 میں قرآن کی تفاسیر سے لے کر عبادات اور تلاوت کے مختص تک ہر چیز صارفین کے لیے موجود ہے، جسے صارفین نہایت آسانی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں. اب یہاں پر آپ کے پاس یہ آپ نے دیکھا کہ اسلام 360 میں کس طریقے سے آپ سرچ کر سکتے تھے، قرآن مجید پڑھ سکتے تھے. اگر آپ بچوں کے لیے ویڈیو قرآن دیکھنا چاہیں تو ویڈیو قرآن کا آپشن موجود ہے. اپنی تجوید کو بہتر کرنا چاہیں تو تجوید کو بھی بہتر کیا جا سکتا ہے. اس میں یہ احادیث کا آپشن بھی موجود ہے. یہ 78,000 احادیث ہیں جو اس وقت آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہیں. صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابو داؤد، یہ ساری کی ساری ایک ہی جگہ پر موجود ہیں. میں نے صحیح بخاری پہ کلک کیا، کتاب ایمان کا بیان، اور یہ حدیث دیکھیں میں نے آپ کے سامنے اس وقت یہاں پر موجود ہے. میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ حدیث امام بخاری تک کس سند سے پہنچی ہے. یہ راوی کا نام ہے، اس پہ آپ کلک کیجئے تو وہ آپ کو بتائے گا یہ حدیث کہاں کہاں سے ہوتی ہوئی پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک. اور سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد. آپ نے چاہا کہ نہیں جناب میں احادیث کے علاوہ عبادات سیکشن کے اوپر کام کرنا چاہتا ہوں. احادیث کے علاوہ اگر میں عبادات سیکشن پہ کام کرنا چاہوں تو عبادات سیکشن میں آپ کے پاس نماز، روزہ، اس میں جو پڑھی جانے والی چیزیں ہیں یہ ساری ایک ہی جگہ پر موجود ہیں. حج اور عمرہ ویڈیو فارمیٹ کے اندر موجود ہے 3D اینیمیشن کے ساتھ. جب میں نے امام کعبہ کو دکھایا تھا تو وہ بہت پریشان ہوئے تھے کہ تم اکیلے کیسے جا کے ریکارڈنگ کر کے آ گئے. یہ ساری چیزیں اردو اور انگلش کے اندر ہم نے یہاں پر 16 منٹ کا عمرہ ہے، 27 منٹ کا حج ہے، سارے 2-2 منٹ کے کلپ یہاں پر آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں. پھر آپ کے پاس اس کے اندر مزید اور چیزیں جیسے نماز کے اوقات. یہ اس میں 27 لاکھ شہروں کی نماز کے اوقات ہیں جو کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں. تسبیح موجود ہے اس کے اندر، قبلہ ڈائریکشن موجود ہے، بچوں کے لیے دعائیں موجود ہے، قاعدہ موجود ہے. بہت امپورٹنٹ چیز کہ اگر ہم قاعدہ پڑھنا چاہیں ذرا دیکھیے گا. یہ سبق نمبر 5 میں لیتا ہوں اور سنیے. صاد زبر صا، دال زبر دا، قاف زبر قا، صاد قا. اس طریقے سے آپ یہ تمام مخارج اور یہ ساری چیزیں بہت آسانی کے ساتھ الحمدللہ نہ صرف یاد کر سکتے ہیں بلکہ بچوں کو بھی پڑھا سکتے ہیں. ایک آپشن یہ کہ اس کے اندر اگر آپ اپنی تجوید کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اپنی تجوید آپ بولیں اور یہ آپ کو بتائے کہ آپ نے غلط پڑھا ہے کہ صحیح پڑھا ہے. یہ ریسیٹیشن کا آپشن موجود ہے. میں اس پہ کلک کرتا ہوں اور ذرا دیکھیے میں سب سے آخر میں چلا جاتا ہوں ایک سورت کے اوپر جو کہ ہماری عام فہم ہم بہت پڑھتے ہیں، سورۃ الاخلاص. میں اس پہ کلک کرتا ہوں اور یہ لکھا ہوا آ رہا ہے آپ کے سامنے اللہ الصمد. میں نے اس پہ کلک کیا. میں نے کہا ذرا مجھے پہلے پڑھ کے سناؤ کہ کیسے پڑھتے ہیں. میں نے سن لیا. اب میں اس کو غلط پڑھوں گا تو یہ اس کو ریڈ کر دے گا. ذرا دیکھیے گا. لم یلد ولم یولد. مجھے کہہ رہا ہے آپ نے بالکل غلط پڑھا ہے. اگر میرا کیمرہ اس کو فوکس کر سکے تو دکھا دیں گے کہ یہ اس وقت بالکل آپ کے پاس یہ اس وقت ریڈ ہو چکا ہے. اب جب میں اس کو صحیح پڑھوں گا تو ذرا دیکھیے گا کہ اب یہ اس کو گرین کر دے گا کہ جی آپ نے بالکل ٹھیک پڑھا ہے. ذرا دیکھیے گا. اللہ الصمد. تو یہ دیکھیے کیمرہ اگر آپ کو فوکس کر کے دکھا سکے تو یہ اللہ الصمد دیکھیں یہاں پر اس وقت یہ گرین ہو چکا ہے. ایک ایسی ایپ جسے تمام مکاتب فکر کے علماء سند دیتے ہیں، جہاں تمام مکاتب فکر کے لوگوں کے لیے کوئی اختلاف نہیں، جو دنیا کی تیسری بڑی ایپ بن چکی ہے. آخر اس کا خیال کیسے آیا؟ نوجوان تعلیم حاصل کرتے ہی جاب یا پھر دیگر مراد یافتہ معاملات کی جانب بھاگتے ہیں، مگر زاہد حسین کو اسلام 360 کا خیال کیوں آیا اور کیسے آیا؟ کسی بھی ایپ کو بنانے کے لیے مخصوص وقت درکار ہوتا ہے. 2006 میں زاہد کو اپنی کچھ مشکلات کے پیش نظر یہ ایپ بنانے کا خیال آیا، مگر اسے خیال سے عملی صورت میں لانے تک انہیں کتنا وقت لگا، اس حوالے سے زاہد نے بتایا. اسلام 360 کا بیسیکلی خیال مجھے آج سے تقریباً 2007 نومبر کی بات ہے، جو کہ میں نے اس وقت اس ایپلیکیشن کے بارے میں ایک خیال اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں بات ڈالی کہ اس طرح کی کوئی ایپلیکیشن ہونی چاہیے جس میں قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کو تلاش کیا جا سکے. پہلی بار جب میں نے اس کو لانچ کیا الحمدللہ، اور اس کے لانچ کرنے کے بعد وہ مجھ میں حوصلہ پیدا ہوا کہ جناب اب میں نے اس کی ایک ڈیسک ٹاپ ایپلیکیشن بنا لی ہے رومن اردو کی.
تو اب ایک کام یہ کرنا چاہیے کہ اس کو نیکسٹ لیول کے اوپر اردو میں کام کرنا چاہیے اور مختلف زبانوں پر اس پہ کام کرنا چاہیے. تو آج الحمدللہ اسلام 360 کے اندر تقریباً 8 سے زیادہ زبانیں موجود ہیں. ہمارا ٹارگٹ ہے 104 زبانوں پر قرآن مجید کا سرچ انجن بنانا، جس پہ 19 زبانوں پر ہم کام الحمدللہ مکمل کر چکے ہیں. نیکسٹ سٹیپ کے اندر اسی اسلام 360 کے اندر ہم ایک کام کر رہے ہیں، اسلام 360 کڈس، بچوں کے لیے اسلام 360 بنائیں گے، جس میں ہم کچھ قرآن ریلیٹڈ گیمز بنا رہے ہیں. پھر ہم یہ کام کر رہے ہیں، کچھ موٹیویشنل ویڈیوز بنا رہے ہیں، بچوں کے لیے مورل سٹوریز بنا رہے ہیں. تو یہ دوسرا کام کر رہے ہیں. تیسرا کام ہم یہ کر رہے ہیں کہ اس میں اے آئی ایک نیکسٹ لیول پر لے کے جا رہے ہیں، ڈیپ لرننگ کے پوائنٹ آف ویو سے، کہ آپ اس سے پیورلی اپنے مسئلے بیان کریں اور یہ آپ کو بتائے گا کہ اس کے اندر یہ احادیث، یہ چیزیں کہاں موجود ہیں. اس کے علاوہ ہم چوتھا کام یہ کر رہے ہیں کہ آپ کی فیس ڈیٹیکشن کے اوپر کام کر رہے ہیں. فیس ڈیٹیکشن کیا ہوگی کہ جب آپ صبح سو کے اٹھیں گے تو جب آپ اپنا موبائل فون انلاک کریں گے اپنی فیس ڈیٹیکشن سے، تو ہم یہ گیٹ کر لیں گے کہ آج آپ پریشان اٹھیں تو ہم آپ کو سارے دن میں 3 صبر کی آیات بھیج دیں گے. آج اگر آپ خوش اٹھیں تو ہم آپ کو آٹومیٹیکلی 3 شکر سے ریلیٹڈ آیات بھیجیں گے تاکہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں. تو یہ ہمارے نیکسٹ فیوچر کے پلان ہیں. کسی بھی کام کی شروعات میں جہاں بہت سے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، وہیں حوصلہ شکنی کرنے والے بھی آپ کے پیش رہتے ہیں. اس حوالے سے زاہد بتاتے ہیں. دیکھیں، بہت سارے لوگ تھے جو کہ الحمدللہ اس اپلیکیشن کو، آج 70 لاکھ کے قریب تقریباً لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں. ہمیں لاکھ تعداد ڈیلی کی بیسس پر ای میلز آتی ہیں، میسیجز آتے ہیں، کالز آتی ہیں. اس میں 99.9% لوگوں کی رائے الحمدللہ اپریسیشن کی ہوتی ہے، دعائیں دے رہے ہوتے ہیں وہ اس بات کے اوپر کہ الحمدللہ یہ بہت اچھا کام ہے. ہاں، جو 1% لوگ آتے ہیں ان کی کچھ رائے جو ہوتی ہے وہ زیادہ تر یہ ہوتی ہے کہ جناب مکاتب فکر کا ایک بہت بڑا جھگڑا، اور دوسری بہت سارے کچھ ایلیمنٹس کے جناب جو لوگ ٹیکنالوجی کو جائز نہیں سمجھتے وہ اس پہ تھوڑا سا اعتراض کرتے ہیں. باقی اس کے علاوہ الحمدللہ، لیکن یہ صرف 0.1% طبقہ ہوتا ہے. باقی 99.9% لوگ الحمدللہ اس کو اپریشیٹ ہی کرتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں. ایسی کسی بھی ایپ کا مستند ہونا نہایت ضروری ہوتا ہے. تاہم اسلام 360 کتنے علماء سے سرٹیفائیڈ ہے، اس حوالے سے زاہد نے بتایا. اسلام 360 اب تقریباً کوئی 177 ممالک کے اندر استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کو استعمال کرنے والے لوگ وہ 4 سال سے لے کر 85 سال تک کے لوگ ہیں، عمر کے لوگ ہیں جو کہ اس کو استعمال کرتے ہیں. اچھا، اس کو عام آدمی بھی استعمال کر سکتا ہے اور کرتا ہے الحمدللہ. اس کو علماء بھی استعمال کرتے ہیں اپنے خطبات دینے کے لیے. اس کو ایک ریسرچر بھی استعمال کرتا ہے ریسرچ کرنے کے لیے. تو یہ تمام لوگ اس کو استعمال بھی کرتے ہیں، اور ان کے سرٹیفکیٹ اسلام 360 میں موجود بھی ہیں، جس میں مفتی زبیر صاحب بہت پسند کرتے ہیں. انہوں نے بہت، میں ایون مفتی تقی عثمانی صاحب سے مل چکا ہوں، مفتی منیب الرحمان صاحب سے مل چکا ہوں، مولانا طارق جمیل صاحب سے مل چکا ہوں، ڈاکٹر ذاکر نائک سے مل چکا ہوں. ان تمام لوگوں نے اس کے لیے بہت ہی اچھے کلمات ادا کیے. امام کعبہ سے 3 دفعہ میری 1-on-1 ملاقات ہو چکی ہے، اور انہوں نے بھی مجھے ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ نوازا تھا الحمدللہ. زاہد کی زندگی ایک مثالی زندگی ہے. ان نوجوانوں کے لیے زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں مگر ان کے پاس وسائل نہیں. ایسے نوجوانوں کو زاہد حسین نے پیغام دیا. اچھا، میں اپنے پاکستان کے اور دنیا بھر کے جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. وہ پیغام یہ ہے، ڈیڈیکیشن دکھائیے. یعنی اگر آپ زمین پہ جو پتھر اوپر موجود ہوگا زمین کی سطح پر، وہ کسی طور پر بھی وقت نہیں رکھتا. ڈیڈیکیشن دکھائیے. جب ڈیڈیکیشن دکھائیں گے تو آپ کی کمی محسوس کی جائے گی. یعنی آپ خواہ کوئی بھی پروفیشن یعنی آپ اختیار کیجئے، لیکن اس میں آپ کی اسپیشلٹی ہونی چاہیے. اگر آپ اسپیشل ہوں گے تو لوگ آپ کو یاد رکھیں گے. یاد رکھیے گا، کلاس میں جو پہلے نمبر پر آتا تھا ہم اس کو یاد رکھتے ہیں، اور جو کلاس میں سب سے لاسٹ آتا تھا ہم اس کو یاد رکھتے ہیں. بیچ کے اسٹوڈنٹس کو ہم یاد بھی نہیں رکھتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایوریج کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو اس لیے آپ نے ریس میں دوڑنا ہے تو پھر کوشش کرنی ہے کہ فرسٹ آنا ہے، اور اپنے حصے کا صرف کام کیجئے. آپ کو کوئی سروکار نہیں کہ آپ دنیا کو بدلنے چلیں. آپ اپنے حصے کا کام کیجئے، اپنے حصے کی شمع جلاتے جائیے. انشاءاللہ اجالا در اجالا در اجالا ہوتا رہے گا. اسلام 360 بلا شبہ ایک ایسی ایپ ہے جس میں ایک عام انسان کے لیے دین کے حوالے سے مکمل آگہی موجود ہے. زاہد حسین کو 3 ممالک کی جانب سے نیشنلٹی بھی آفر کی گئی، مگر زاہد نے ہمیشہ اپنے ملک میں رہ کر اپنے لوگوں کے لیے کام کرنے کو ترجیح دی. یقیناً یہ ایک خوشائن بات ہے، اور زاہد جیسے نوجوانوں کے ہر عمل میں ہر پاکستانی کے لیے خبر خیر ہے.